یقین کریں کبھی کبھی زندگی میں وہ لمحہ آتا ہے جب سب کچھ بدل جاتا ہے، اور وہ بدلاؤ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایک لڑکی جو دوسروں کی عزت اچھالنے میں مزہ لیتی تھی، ایک دن خود اتنی بڑی حقیقت کے سامنے آ کھڑی ہوئی کہ اس کے غرور کراچی کے پوش علاقے کی رہنے والی ماہم ایک رئیس باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا: مہنگے کپڑے، بڑی گاڑیاں، نئے برانڈز اور ایک ایسا تکبر جو ہر کسی کو نیچا دکھانے پر مجبور کرتا تھا۔ اس کے لیے یونیورسٹی کوئی پڑھائی کی جگہ نہیں بلکہ اپنی دولت اور حیثیت دکھانے کا میدان تھی۔ دوسری طرف کلاس میں داخل ہوا حمزہ، جو سادہ نیلا کرتا پہنے پرانے بیگ کے ساتھ اور کھسی ہوئی چپلوں میں آیا۔ ماہم کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑیں، اس کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے اپنی دوست سے کہا، یہ فقیر کہاں سے آ گیا؟ میں سمجھی تھی کہ یہ یونیورسٹی صرف اسٹینڈرڈ کلاس کے لوگوں کے لیے ہے۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ حمزہ کے پاس گئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، یونیورسٹی نے اب خیرات بانٹنی شروع کر دی ہے کیا؟ حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ یہ مسکراہٹ ماہم کے دل کو اور زیادہ چبھ گئی۔ اگلے دن کینٹین میں حمزہ ایک کونے میں بیٹھا اپنے ٹفن سے روٹی سالن کھا رہا تھا۔ ماہم اپنے دوستوں کے ساتھ آئی اور زور سے کہا، یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ لگتا ہے کوئی لنگر سے کھا کر آیا ہے۔ اس کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ حمزہ نے خاموشی سے اپنا کھانا سمیٹا اور اٹھ کر چلا گیا۔ یہ ماہم کا روز کا معمول بن گیا۔ کبھی پروفیسر سے کہتی، سر مجھے حمزہ سے دور بٹھا دیں، مجھے غریبوں سے الرجی ہے۔ کبھی اس کے بیگ میں پرچی ڈال دیتی جس پر لکھا ہوتا، بیکاریوں کا یونیورسٹی میں کوئی کام نہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ حمزہ کبھی جواب نہیں دیتا۔ وہ خاموش رہتا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا۔ کئی لڑکیاں اس سے کہتی تھی، حمزہ تمہیں جواب دینا چاہیے، مگر وہ صرف مسکرا کر کہتا، جواب اگر چیخ کر دینا پڑے تو اس میں وزن نہیں ہوتا۔ یہ بات ماہم کو اور زیادہ تکلیف دیتی۔ اسے لگتا کہ یہ لڑکا اس کے غرور کے خلاف نیا ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن یونیورسٹی میں یوتھ انٹرپرینیور کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ بڑے بڑے بزنس مین، سی ای اوز اور میڈیا وہاں موجود تھے۔ ماہم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ پہنچی۔ اچانک اسٹیج پر اناؤنسر نے اعلان کیا، اب ہم بلاتے ہیں اس نوجوان کو جس نے صرف 24 سال کی عمر میں اپنی کمپنی قائم کی اور آج 500 کروڑ کی دولت کا مالک ہے۔ آئیے خوش آمدید کہیں مسٹر حمزہ ملک کو۔ پورا ہال سکتے میں آ گیا۔ ماہم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گئی۔ حمزہ سوٹ پہنے پورے اعتماد انداز میں اسٹیج پر چڑھا۔ میڈیا والے اس کے پیچھے تھے، سیکیورٹی گارڈز ساتھ کھڑے تھے۔ وہی لڑکا جسے سب فقیر کہتے تھے، آج سب کا فخر بن گیا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر حمزہ نے کہا، اکثر لوگ ہمیں ہمارے کپڑوں اور حالات سے پرکھتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل حقیقت انسان کی سوچ اور محنت میں ہوتی ہے۔ میں آج یہاں انہی لوگوں کی وجہ سے کھڑا ہوں جو روز مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ماہم زمین میں گر گئی۔ وہ چاہتی تھی زمین پھٹے اور وہ اس میں چھپ جائے۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ ہر جملہ جو اس نے حمزہ پر کسا تھا اب خنجر بن کر اس کے دل میں لگ رہا تھا۔ اگلی صبح وہ سیدھی یونیورسٹی پہنچی اور حمزہ کے سامنے آ کر کانپتی آواز میں بولی، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ یہ خاموشی ماہم کو اندر سے توڑ گئی۔ چند دنوں بعد ماہم نے اپنی زندگی بدل دی۔ اب وہ کسی پر ہنستی نہ تھی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح لائن میں کھڑی ہو کر کینٹین سے کھانا لیتی، سب سے نرمی سے بات کرتی، لیکن حمزہ کی خاموشی اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتی۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ ایک دن حمزہ اسے دیکھے، بس ایک بار، بغیر نفرت کے۔ کئی ماہ بعد یونیورسٹی کے کلچرل ڈے پر ماہم اور حمزہ ایک ہی گروپ میں آ گئے۔ ماہم ہر کام دل سے کرتی،
دیر رات تک محنت کرتی، وہی لڑکی جو دوسروں کو حقیر سمجھتی تھی اب سب کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر پوسٹر بناتی۔ حمزہ سب دیکھتا رہا مگر کچھ نہیں کہا۔ ایک رات جب سب جا چکے تھے، حمزہ نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا، اتنا خود کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ مجھے پہلی بار اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں پھر وہی نہ بن جاؤں جو کبھی تھی۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ بن گیا۔ حمزہ نے کہا، تم نے خود کو بدل لیا ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ ماہم نے دھیرے سے کہا، میں کوئی رشتہ نہیں مانگ رہی، صرف وہ عزت مانگ رہی ہوں جو میں نے کبھی دی ہی نہیں تھی۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، آج سے ہم نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، بس ایک انسان کی طرح دوسرے انسان کے ساتھ۔ وقت گزرتا گیا، اب لوگ ماہم پر تانے کسنے لگے، یہ اب معصوم کیوں بن رہی ہے؟ لگتا ہے امیر لڑکے کے عشق میں پڑ گئی ہے۔ مگر ماہم نے سب کچھ خاموشی سے سہ لیا۔ ایک دن جب کسی نے کہا، ماہم اب بیکاریوں میں دل لگانے لگی ہے، تو ماہم نے سرد لہجے میں جواب دیا، غریبی جیب میں نہیں دماغ میں ہوتی ہے۔ اتفاق سے حمزہ نے یہ سب سن لیا۔ گریجویشن ڈے پر جب حمزہ نے اسٹیج پر کہا، میں نے اس یونیورسٹی میں ایک سچا رشتہ پایا ہے جو دولت سے نہیں انسانیت سے جڑا ہے، اور ماہم کی طرف اشارہ کیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اور ماہم کی طرف اشارہ کیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، پہلی بار اس سے وہ عزت ملی جسے وہ خود کھو چکی تھی۔ تقریب کے بعد دونوں یونیورسٹی کی سیڑھیوں پر بیٹھے، وہی جگہ جہاں کبھی ماہم نے حمزہ کے جوتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ ماہم نے کہا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ اسی انسان کے ساتھ گزرے گا جسے میں نے سب سے زیادہ دکھ دیا تھا۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری سب سے بڑی جیت وہ انسان ہوگا جو پہلے میری سب سے بڑی ہار تھی۔ اس دن کوئی اظہار نہ ہوا، کوئی وعدہ نہ کیا گیا، لیکن ایک رشتہ جڑ گیا جو ہر رشتے سے مضبوط تھا، انسان سے انسان کا رشتہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔